قرآن کریم میں قوموں کے عروج اور زوال پہ بحث کی گئی ہے جی اور ہر قوم کی بھی ایک زندگی اور ایک موت کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. تو بات بالکل کا زاویہ یہ ہے کہ اسلام کو زوال نہیں آیا جی اصل میں تو مسلمانوں کو زوال آیا ہے اور اس کی وجہ جو ہے خود مسلمان ہی ہیں. تاریخ میں یہ اتار چڑھاؤ جو ہیں جو آئے ہیں سارا سلسلہ. اس سلسلے میں دور حاضر میں دو بڑے نام کہے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ بڑے بنیادی بحثیں کی ہیں. ایک شیخ محمد عبدو ہیں مصر کے جن کی رحلت 1905 میں ہوئی ہے، تقریباً سمجھیں کہ لگ بھگ ایک صدی سے کچھ اوپر. اور دوسری بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت آیت اللہ شہید مطہری ہیں جو انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آیت ذہن میں ہے. اور بہرحال آج کی صدی کے اس صدی کے بہرحال ایک بہت بڑے مفکر جنہوں نے اس اہم موضوع پہ بھی قلم بھی اٹھایا اور انہوں نے بہت کچھ باتیں بیان. بڑے دقیق موضوع بڑے لطیف انداز میں جی ہاں جی شہید کا یہ ایک کمال ہے. تو اس میں جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اس لیے قابل بحث ہیں کہ اگر امت آج بھی انہی مسائل سے دوچار ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی زوال پذیر ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ایک بحث کچھ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام زمانے کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے. اصل معاملہ اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ ترقیوں کا کبھی بھی اسلام مخالف نہیں ہے. البتہ اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ترقی ایک شرط کے ساتھ ہے. اگر ترقی قوم کسی ملت کے زوال کا باعث ہے تو وہ ترقی اسلام کی نظر میں ترقی نہیں ہے کہ اسلام اس کے ساتھ چل پڑے بس. یعنی وہ ترقی جو واقعاً عقل کے تابع ہو نہ کہ ہوا و ہوس کے تابع. اسلام کسی کو فالو نہیں کرتا، اسلام کو فالو کرنا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل کی اطاعت کرو نہ کہ ہوس کی اطاعت کرو. جب ترقیاں ہوا و ہوس کے تابع ہو جائیں تو پھر اس کو ترقی اسلام نہیں سمجھتا. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ بحث ضروری ہے. تو جو بنیادی عوامل جو مورد بحث ہیں اس میں ایک نقطہ افراط و تفریط ہے، ایک نقطہ جو ہے جہالت اور فکری جمود ہے. علامہ اقبال مرحوم نے بھی اس پہ قلم اٹھایا ہے. تو اور ایک نقطہ مثلاً جو ہے وہ افکار اور عقائد میں آمیزش ہے، الہادی اور غیر دینی مکاتب فکر کی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 50-60 سال کے اندر یہ نعرے سامنے آئے ہیں. مثلاً اسلام اور سوشلزم کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی، اسلام اور صنعتی ترقی کو آپس میں بہت ہی قریب کرنے کی کوشش کی گئی. وہ اعلیٰ حاضر القیاس سرمایہ دارانہ نظام کو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو وہی بات ہے جو اسلام بات کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، زاویہ وہی ہیں جو قابل غور